محمد عاطف PTCC 57. سر میرا سوال ہے بیسیکلی کہ دعا یا توکل کی حد کیا ہے، یعنی کوشش کی حد کیا ہے، دعا اور توکل کہاں سے شروع ہوتا ہے، کتنی کوشش کی جائے؟ کیونکہ ویسٹرن پرسپیکٹیو میں تو یہ نہیں ہے، نہ دعا ہے نہ نصیب ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہی کام کو ریپیٹ بیسس پہ یعنی مزید کوشش کے ساتھ کیا جائے تو عموماً وہ ہو جاتا ہے. لیکن لائک اسلامک تناظر میں میری یہ کنفیوژن ہے کہ لائک کوشش کی جائے، دعا کی جائے، کہاں پہ آ کے بندے کو مطمئن ہو جانا چاہیے اور دعا پہ چھوڑ دینا اچھا جی، چاہیے؟ بہت شکریہ. یہ دعا اور کام آئیدر اور والی چیز تھوڑی، ایسا تھوڑی ہے کہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اصل میں تو مسلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے احساس سے کر رہا ہے. اب اگر فرض کیجئے میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کام میں یہ احساس موجود رہے کہ میری کیا اوقات ہے، میرے کام کی کیا حیثیت ہے، یہ لا ہے، لا الہ کی تفصیل ہے. اور آپ ہی مجھے دے دیجئے، آپ اس کام میں اگر خیر ہے تو ہونے دیجئے، یا الا اللہ ہے. تو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کام کی بنیاد میں مطلب یہ کام میرے بلبوتے سے تھوڑی ہو سکتا ہے. میں کون ہوتا ہوں، میری کیا اوقات ہے، مجھے کیا پتہ ہے، میری کیا حیثیت ہے. رب کریم مجھے استعمال کر لے تو بس ہو جاؤں گا. اللہ کرے کہ میں کسی خیر میں استعمال ہو جاؤں، وہ مجھے کہیں لگا دے، مجھے کہیں کھپا دے. اس احساس کو زندہ رکھنا ہے. اسی لیے عمل تو مستقل کرنا ہے لیکن اس احساس کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ جو بات ہے توکل، دعا اور عمل، تو عمل اور دعا اور صرف اپنے حصے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ استغفار کرنا ہے. جب آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں اپنے کام کے، آپ دیکھیے انسانی تاریخ میں سب سے بڑی زمینی کامیابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ ہے کہ انہیں زمینی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. فتح مکہ بہت بڑی گراؤنڈ سکسیس، اسی موقع پہ نازل ہوئی سورہ نصر. اور اس میں کیا کہا گیا کہ جب آپ دیکھ لیں کہ ایک انسانوں کا ہجوم دین میں داخل ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد آ گئی اور آپ کو فتح مل گئی، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے اور اس سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، اور بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اب یہ آیتیں اگر انسان کے پاس فہم دین نہ ہو تو وہ ان آیتوں دیکھیں نا، اگر کوئی صرف آیتوں کو سنے تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید یہ کسی ایسے بندے سے کہی جا رہی ہیں جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ اس سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے، اور بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہوگا؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اپنے نبی کو یہ بات کہہ رہا ہے. کس موقع پہ کہہ رہا ہے؟ فتح مکہ پہ کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کا کریڈٹ اگر ہمارا ایمان زندہ ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، ہم اسی کو دیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانی فرمائے.